ایک طرف سائنس کا دعویٰ ہے کہ انسان قدرتی طور پر ایوالو ہوا ہے، اور دوسری طرف قرآن ہے جو کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک ہی مرتبہ ایک ہی مومنٹ میں کریٹ کیا۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا آدمی ایک ایوالوڈ کریچر ہے یا ایک اسپیشلی ڈیزائن بینگ ہے؟ آج ہم دونوں تھیوریز کو ڈیپلی سمجھیں گے قرآن کے ثبوتوں کے ساتھ۔ قرآن سورہ التین میں ایک عجیب بات کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اب آپ سوچئے، اگر انسان کسی اور مخلوق سے ایوالو ہوتا تو کیا اللہ اسے بیسٹ فارم کہتا یا چینجنگ فارم؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایک ہی مرتبہ کمپلیٹ بنایا، نہ کہ وہ دھیرے دھیرے بنا، نہ ہی کسی اور سے ایوالو ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق بھی کہ انسان کا فائنل ڈیزائن اسٹارٹ سے ہی فائنل تھا، کوئی ایوولوشن نہیں تھا، کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں تھی۔ قرآن میں ایک فیسنیٹنگ سیکوینس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ 3 چیزوں سے بنایا گیا ہے: ویٹ کلے یعنی گیلی مٹی، ڈرائی کلے یعنی سوکھی مٹی، ایجڈ کلے یعنی پرانی مٹی۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ یہ 3 اسٹیج کسی اسپیسیز کے ایوالو ہونے کی اسٹیجز ہیں یا کسی اسٹیچو کو پریپیئر کرنے کی؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ایک وقت تک ایک جسم تھے جس میں روح نہیں تھی۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جسمانی ڈھانچہ 40 سال تک پڑا رہا۔ اسی دوران ہوا چلتی تھی تو ہوا کا ساؤنڈ آدم علیہ السلام کے خالی باڈی سے گزرتا تھا۔ شیطان آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو گھورتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ خالی مخلوق ہے، میں اس پر ضرور غالب آ جاؤں گا۔ یہ خالی جسم جو 40 سال تک اسٹیچو کی طرح پڑا رہا، ایوولوشن کے حساب سے امپاسبل چیز ہے۔ اسپیسیز ایوالو ہوتی ہے، اسٹیچو نہیں بنتی۔ پھر ایک مومنٹ میں قرآن کی آیت ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، دس مومنٹ ڈسٹرائز ایوولوشن۔ روح کا کانسیپٹ سائنس میں زیرو ہے، ڈارون تھیوری میں بھی زیرو ہے، میوٹیشن میں زیرو۔ لیکن قرآن کے حساب سے انسان ہے، اس کی باڈی ہے، جسم ہے اور اس کی روح ہے۔ یہ ڈائریکٹ کریشن ہے، کوئی ٹرانزیشنل کریچر نہیں ہے۔ سب سے بڑا کانٹرڈکشن یہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام ایک ایوالونگ اسپیسیز میں سے ایک فارم ہوتے تو فرشتوں کو سجدہ کس ورژن کو کرنا چاہیے تھا؟ ہومو ایریکٹس کو، ڈینڈرتھل کو یا ہومو ہیبلس کو؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سجدہ آدم علیہ السلام کی شان کی وجہ سے تھا، وہ ایک نیو آنرڈ کمپلیٹ کریشن تھے، یعنی ایک ہی انسان، ایک ہی فارم، کوئی ایوولوشنری چین نہیں تھی۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسٹنٹ نالج دیا، انسٹنٹ لینگویج سکھائی، انسٹنٹ انڈرسٹینڈنگ دی۔ اب سائنس کے مطابق لینگویج تھاؤزنڈس آف ایئرز میں ایوالو ہوتی ہے، اور قرآن کے مطابق لینگویج 1 مومنٹ میں آدم علیہ السلام کو دے دی گئی۔ دس اگین بریک ایوولوشن کمپلیٹلی۔ سائنس کہتا ہے کہ انسان اس زمین کا پروڈکٹ ہے، قرآن کہتا ہے کہ انسان جنت سے زمین پر اتارا گیا ہے۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک مقصد کے لیے ایک مخصوص مشن کے ساتھ اس زمین پر بھیجا گیا۔ اگر آدم علیہ السلام کا اوریجن جنت ہے تو انسان کا اصل انوائرمنٹ ارتھ نہیں بلکہ جنت ہے۔ ایوولوشن کے مطابق انسان کا اوریجن جنگل، ڈسٹ اور پرائمیٹس ہے، جبکہ قرآن کے مطابق انسان کا اوریجن نور، جنت اور روح ہے۔ دونوں کا سورس ایک دم الگ ہے، دونوں کا ڈیسٹینیشن بھی الگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام 90 فٹ کے تھے، جبکہ ایوولوشن کے حساب سے اسپیسیز ٹائم کے ساتھ بڑی ہوتی ہے، اور قرآن کے حساب سے آدم علیہ السلام سب سے بڑے تھے۔ آج کی ہیومنز ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ ٹائم لائن بالکل اپوزٹ ہے۔ پھر یہ ایوالو کیسے ہوا؟ کس سے ہوا؟ کس ڈائریکشن میں ہوا؟ سائنس یہاں پر بالکل بلینک ہو جاتا ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ ارلی ہیومنز میڈ بائی تھاؤزنڈس آف اسمال گروپس، یعنی کہ شروع کے انسانوں کو ہزاروں چھوٹے گروہوں نے بنایا، جبکہ قرآن کہتا ہے اسٹارٹ اونلی 1 کپل۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام ہر مرتبہ ٹوئنس پیدا کرتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پاپولیشن بوم فاسٹ ہوا، کوئی ایوولوشنری پاپولیشن نہیں چاہیے تھی۔ سائنس کہتا ہے کہ انسان ایک
چانس ہے، ایک رزلٹ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انسان چوائس کا رزلٹ ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ انسان ایوالو ہوا، قرآن کہتا ہے کہ انسان کریٹ ہوا۔ سائنس کہتا ہے کہ انسان ایک رینڈم ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انسان ایک پرپس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اور جب تک اللہ کا کلام زندہ ہے، آدم علیہ السلام کی کہانی، انسان کی اصل اور روح کی حقیقت کسی تھیوری سے ریپلیس نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ میں سائنس اور قرآن کو کمپیئر نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ یہ دونوں کبھی کمپیئر ہو ہی نہیں سکتے۔ سائنس صرف ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے جو بس ان چیزوں کو ناپتا ہے، سمجھاتا ہے کہ جو نظر آ سکتی ہے، لیکن قرآن ایک اٹل ابدی حقیقت ہے جو ظاہر سے لے کر باطن تک پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم کیول اس حقیقت کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے تولنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔